اس میں ایج ہے، سمجھدار ہے، تو وہ کیوں اس طرف نہیں جائے گا جہاں پہ 300% فائدہ ہے، اور وہ معاشرہ جو 300% فائدہ دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں پہ صرف ایلیٹ کیپچر ہی ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، یہ بہت سی آپ نے یہ ایکسٹرنل سیکٹر کی باتیں، ایکسپورٹ بوم بسٹ بوم بسٹ بوم، یہ کیا ہے بھائی بوم بسٹ؟ اتنی ایف ڈی آئی یہاں پر آئی، کبھی کسی نے سنی کہ ایکسپورٹ میں آئی؟ ایک بندہ اس کمرے میں مجھے بتائے، سب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کہ پچھلے 20 سال میں ایک کوئی ایکسپورٹ بیس سیکٹر میں ایف ڈی آئی آئی؟ جب اتنے ڈھیر پیسے پروٹیکشن اور ٹیرف میں بنتے ہوں تو آپ کیوں نامراد ایکسپورٹ کریں گے؟ بتائیں مجھے، آپ دیوانے ہیں؟ پیسے بن رہے ہیں پروٹیکشن میں، ٹیرف میں، تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ پیسے تو جہاں بن رہے ہیں وہیں پہ آپ جائیں گے، وہ تو بن رہے ہیں ڈومیسٹک میں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بیریئر ملا ہے، ٹیرف ملا ہے، پروٹیکشن ملی ہے۔ تو جب اتنے ڈھیر پیسے پروٹیکشن کے ملتے ہوں تو دنیا میں تو کمپیٹ کرنا پڑے گا، دنیا تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گی، تو آپ دنیا میں کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو ڈالر آتے ہیں، ویسے تو وہ بھی کم ہی آتے ہیں، لیکن ڈالر آتے ہیں اور ہم روپے کماتے ہیں۔ جب ڈالر آتے ہیں اور ہم نان ٹریڈیبل گڈز میں، ڈومیسٹک سیکٹر میں، ریل اسٹیٹ آج کل تو مندہ ہے مگر کسی زمانے میں تو بہت خوب تھی، جب آپ ڈھیروں روپے کماتے ہیں، چاہے وہ کنزمپشن میں ہوں یا نان ٹریڈیبل سیکٹرز میں ہو، ڈھیروں روپے، تو ایکسپورٹ کے لیے تو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، کمپیٹیونیس کے لیے تو کمپٹیشن چاہیے، کمپٹیشن تو پروٹیکشن نے مار دیا، تو اب ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ تو ایکسپورٹ اتنی رہتی ہے۔ اب آپ کے پاس ڈھیروں ہو جاتے بوریوں میں روپے، اور جاتے ہیں آپ امپورٹ کے پیسے دینے کے لیے ڈالر خریدنے، تو ڈالر ہوتا نہیں، ڈالر آپ چھاپ تو سکتے نہیں، وہ تو ایکسپورٹ سے آئے گا، تو فوری طور پہ بسٹ۔ یہ ہے بوم بسٹ کا سائیکل جو شروع ہوتا ہے ایلیٹ کیپچر اور پروٹیکشن سے۔ اس کو توڑیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ میں دیکھ رہا ہوں صفر، میرا ٹائم ختم ہو گیا، تو مجھے ریپ اپ، ویسے تو عادت نہیں مجھے ریپ اپ کرنے کی، یہ منسٹر فائنانس کو پتہ ہے، لیکن انہی کے احترام میں، کیونکہ باقی لوگوں سے تو میں ڈرتا نہیں ہوں، تو انہی کے احترام میں ریپ اپ کرتا ہوں کہ دیکھیں، ریسیپی آپ کی ہے پروڈکٹیوٹی۔ پروڈکٹیوٹی ایک دفعہ تو ٹیکنالوجی سے آ سکتی ہے، دیر پا پروڈکٹیوٹی صرف انوویشن سے آتی، صرف انوویشن سے۔ انوویشن کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے: ہیومن انٹیگریٹی، ہیومن انجینیوٹی اینڈ ہیومن ہوپ۔ آپ کے بچوں کو اسی طرح یقین، میں آرتھر ڈی لٹل میں تھا، یہ مجھے ابھی یاد کروا رہی تھی، تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے ہائرنگ کا، MBA ہائرنگ کا بنا دیا ہیڈ، تو ہم ہائر کرنے جاتے تھے، ٹرن آف دا سینچری کی بات ہے، اور MBA 24-26 سال کا بچہ بچی، ان کو $1,20,000 $120,000 جاب، بیکاز دے ور کنونسڈ کہ میں اپنی ماں کے کریڈٹ کارڈ پہ $20,000 یا $30,000 جو گراج میں ہم 3 بچے دوست بنا رہے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو تھرو دس بال آؤٹ آف دا بال پارک، آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے یونیکارن۔ ایوری ون ہیڈ اے بلیف دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی یونیک۔ کوئی بنتا نہیں تھا، گھوم گھما کے ہمارے پاس ہی جاتے تھے، مگر 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد، 3 دفعہ فیل ہونے، اور بعض نہیں آتے تھے، ریلنٹلیسلی پرسوٹ میں رہتے تھے کہ دس راؤنڈ از مائن۔ ارے بھائی، کسی کو اس کمرے میں یہ امید ہے؟ تو یہ امید کی موت سب سے بڑی موت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ امید پیدا کریں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو پھر ہر بچے کو یقین ہوگا کہ یہ بیٹ اور یہ گیند، اور اگر میں نے شاٹ ماری نا تو پل کے پار پھینک دوں گا۔ لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ مصدق صاحب کے بچے کو ہی ملنا ہے کوٹا، انہی کو ملنی ہے اجازت، گورنر صاحب تو دیتے نہیں ہیں، تو پھر بھائی یہ امید نہیں پیدا ہو سکتی۔ پھر لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف چند لوگوں کے لیے بنا ہے، چند ایلیٹس کے لیے بنا ہے، انہی کے بچے آگے بڑھیں گے، انہی کے بچے جو ہے وہ تکرار کریں گے، وہی ہم سے گلہ کرتے ہیں۔ غریب تو بیچارہ پہنچ ہی نہیں پاتا، اور گلہ کیا کرے گا؟ تو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ انکلکیٹ کریں،
یہ ہیومن انٹیگریٹی، ہیومن کیپٹل، یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا تعلق تعلیم سے، اور ہوپ کا تعلق ویلیوز سے، اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ برابری سے۔ اللہ نے جو کچھ دیا آپ کو نصیب، ہم سب کو مبارک، ہم خود بھی ایلیٹس ہیں، لیکن غریب بچے کی آنکھ سے اس کے خواب اور اس کی ہوپ نہ چھینی۔ بس یہی ہے راستہ۔ بہت شکریہ۔